بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس لکڑہارے کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے جوان تھے۔ ان میں سے 2 بڑے بیٹوں کی اس نے شادیاں کرائی تھیں، جبکہ ایک چھوٹا بیٹا ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ چھوٹا لڑکا انتہائی سست اور کامچور تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، ہر وقت فارغ گھر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے بڑے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال لیں گے، کوئی کام نہیں کرتا اور ہم دونوں پر بوجھ بھی ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب دونوں بھائیوں نے چھوٹے کو کہا، اگر کام نہیں کرتے تو گھر سے نکل جاؤ۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ہم 3 بھائیوں کا باپ کی وراثت میں پورا حق ہے، اس لیے بابا کی چیزوں میں جو بھی میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ بوڑھے لکڑہارے نے کہا، بیٹا میں غریب آدمی ہوں، بھلا میرے جائیداد میں ایک کلاڑی، آری اور ہتھوڑی کے سوا اور کیا چیز ہے؟ چھوٹے نے کہا کہ مجھے کلاڑی چاہیے۔ اس طرح اسے کلاڑی دے دی گئی۔ وہ کلاڑی کندھے پر رکھ کر چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں اسے ایک جانور کی ہڈیاں نظر آئیں تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیٹھ کر ان ہڈیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں تراشا اور ان سے چاول بنانا شروع کیا۔ جب اس نے بہت سارے چاول بنا لیا تو پھر ان کو اٹھا کر ایک جانب چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے پاس سے گزرا۔ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک عورت کپڑے دھو رہی ہے۔ اس نے عورت سے کہا، میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ چاول ہیں، اگر انہیں پکاؤ تو میں آپ کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ عورت نے کہا، میں ملکہ کی نوکرانی ہوں، محل چلو، میں اپنی ملکہ سے پوچھ کر تمہارے لیے وہ چاول پکاؤں گی۔ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے۔ نوکرانی جب کپڑے دھو چکی تو وہ دونوں محل چلے گئے، جہاں نوکرانی نے پہلے ملکہ کو ساری بات بتائی۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس مسافر کے لیے وہ چاول پکا لو۔ نوکرانی نے وہ چاول پکانا شروع کیا۔ کافی دیر تک وہ ان کو پکاتی رہی، مگر وہ چاول ایسے سخت تھے کہ پک ہی نہیں رہے تھے۔ نوکرانی حیران رہ گئی۔ آخرکار ان میں سے کچھ چاول نکال کر ملکہ کو دکھائے اور اسے بتائی۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس شخص کو کھانا کھلاؤ اور بولو وہ چاول آج نہیں پکے، لہٰذا کل آ جانا اور چاول پکا کر آپ کو دیں گے۔ نوکرانی نے اس لڑکے کو محل میں ایک جگہ بٹھایا اور گھر میں جو کھانا پکا تھا وہ کھلایا۔ پھر اسے کہا، کل آ جانا، وہ چاول پکا کر آپ کو دیں گے۔ تو لڑکا چلا گیا۔ جب بادشاہ آیا اور ملکہ نے وہ چاول بادشاہ کو دکھائے اور اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے چاول دیکھے تو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، کل جب یہ بندہ آئے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ کل جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس لڑکے کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے حال احوال کیا اور جلد ہی بادشاہ جان گیا کہ یہ نوجوان عقل مند اور نہایت ہنرمند انسان ہے، لہٰذا جلد ہی اس نے لڑکے کو کہا کہ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرانا چاہتا ہوں۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو جاگیر عطا کیا جائے اور لڑکے کو ایک خوبصورت محل رہنے کے لیے دیا گیا۔ شہزادی اور اس لڑکے کی شادی کرا دی گئی۔ بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ شکار کے لیے جاتا تو کئی دن وہاں گزار لیتا۔ اب وہ اس لڑکے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ ہر چند دن بعد جب بادشاہ جاتا تو لڑکا اس کے ساتھ جانے لگا۔ آخر چند دن بعد وہ لڑکا بیزار ہو گیا۔ ایک دن جب بادشاہ اسے شکار پر چلنے کے لیے کہا تو لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو اس گستاخی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اپنی بیوی کو لے کر میرے محل سے نکل جاؤ۔ لڑکا اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی چلتے چلتے جنگل سے گزرنے لگے۔ ایک جگہ انہیں بہت اچھا لگا۔ لڑکا اور اس کی بیوی نے وہاں ایک گھر بنانا شروع کیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر بنا کر وہاں رہنے لگے۔ اگلے دن لڑکا کچھ لکڑیاں کاٹ کر لایا اور پھر اس نے ان سے ایک پلنگ بنانا شروع کیا۔ جب وہ پلنگ بن چکا تو وہ پلنگ بہت خوبصورت تھا۔
اس پلنگ کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک دن ایک وزیر وہاں سے گزر رہا تھا، اسے وہ پلنگ بہت پسند آیا اور اس نے وہ پلنگ خرید کر بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ بادشاہ وہ تحفے سے بہت خوش ہو گیا، لیکن بادشاہ کے چھوٹے بیٹے نے جب دیکھا تو اس نے ضد کیا کہ میرے لیے لکڑی کا ایک خوبصورت گھوڑا بنایا جائے، اور وہ گھوڑا ایسا ہو جو اڑ بھی سکے۔ اگر گھوڑا نہیں بنایا گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر اس سے ایک ایسا گھوڑا بنوایا جائے۔ لہٰذا وزیر اور اس کے بندوں نے اس لڑکے کو ڈھونڈ لیا اور اسے کہا کہ بادشاہ ایک ایسا گھوڑا چاہتا ہے۔ لڑکے نے کہا مجھے 1 مہینے کا وقت دیا جائے، اور اس لڑکے نے مزید یہ بھی کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر شہزادہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں گم ہو گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے اس لڑکے کی یہ شرط قبول کر لیا۔ لڑکے نے گھوڑا بنانا شروع کیا اور پھر جلد ہی اس نے وہ گھوڑا بنا لیا۔ دیکھنے والے دیکھ کر حیران رہ جاتے، وہ اتنا خوبصورت گھوڑا تھا، گمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک لکڑی کا گھوڑا ہے۔ لڑکے نے کہا اگر اس گھوڑے کے گردن کے بال کھینچے جائیں تو یہ گھوڑا ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور بال چھوڑ دیے جائیں تو یہ واپس زمین پر بیٹھ جائے گا۔ شہزادے نے ہر روز لکڑی کے گھوڑے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن جب شہزادے نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ گھوڑا کیسے اڑتا ہے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے بال زور سے کھینچے۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، بلندی میں اڑتا گیا۔ شہزادے کو بہت مزہ آ رہا تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی دور آیا ہے، لہٰذا کافی دیر بعد اس نے گھوڑے کے گردن کے بال چھوڑ دیے۔ وہ گھوڑا زمین پر اتر گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ وہ تو کسی اور ملک میں آ گیا ہے۔ دور اسے ایک بڑھیا کی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بڑھیا کی جھونپڑی میں آ گیا اور بڑھیا سے کہا کہ میں مسافر ہوں، رات یہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑھیا کو بہت ساری اشرفیاں دیں۔ بڑھیا نے اسے کھانا دیا اور جھونپڑی میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ صبح اس نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم گزارا کیسے کرتی ہو؟ بڑھیا نے کہا بیٹا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنے بادشاہ کے محل میں اس کی اکلوتی شہزادی کی خدمت کرتی ہوں، اور اس طرح میرا گزارا ہوتا ہے۔ شہزادے نے بڑھیا سے کہا کہ آج محل نہیں جاؤ، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، بازار جا کر میرے لیے لڑکیوں والے کپڑے لاؤ، میں اگلے دن تمہارے ساتھ بادشاہ کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، اور لڑکی بن کر میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ بڑھیا نے پیسوں کی لالچ میں ہاں کر دی۔ بڑھیا نے شہزادے کے لیے کپڑے اور کچھ زیورات خرید کے لائے۔ اگلے دن جب بڑھیا محل جانے لگی تو شہزادے نے اسے بتایا کہ اگر شہزادی تم سے پوچھے کل کیوں نہیں آئے تھے تو اس کو بتانا کہ میری ایک نواسی آئی تھی اور اس لیے میں نہیں آ سکی۔ بڑھیا جب محل گئی تو شہزادی نے اس سے ایک دن پہلے نہ آنے کا سبب پوچھ لیا۔ بڑھیا نے کہا میری ایک نواسی ہے اور وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میں کل پورا دن اس کے ساتھ مشغول رہا۔ شہزادی نے بڑھیا سے کہا کہ اگر تم کل آؤ تو اپنی نواسی کو بھی ساتھ لے آنا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ بڑھیا نے کہا میں اپنے نواسی کو کل ضرور لاؤں گی۔ اگلے دن بڑھیا شہزادے کو لڑکی کے بیس میں محل لے گئی۔ وہ محل کے مختلف حصے دکھا رہی تھی۔ پھر وہ شہزادی سے ملے اور دن بھر باتیں کرتے رہے۔ شام کو جب بڑھیا واپس جانے لگی تو شہزادی نے بڑھیا سے کہا تمہاری نواسی آج میرے ساتھ رہے گی، تم چلے جاؤ۔ جب رات ہوئی تو شہزادے نے شہزادی کو بتا دیا کہ میں بڑھیا کی نواسی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک لڑکا ہوں۔ میں نے بڑھیا سے جھوٹ بولنے کو کہا، اب اگر تم مجھے سزا دو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اول تو شہزادی کو یقین نہیں آیا، پھر جب شہزادے نے اپنا بیس بدلا تو شہزادی کو بھی اس سے محبت ہونے لگی، اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ ان دونوں کا معمول بن گیا کہ وہ ساری رات باتیں کرتے اور صبح کو شہزادے کو ایک بڑے صندوق میں بند کر دیتا۔ پھر ایک دن شہزادے نے شہزادی سے کہا کب تک ہم یوں چھپ کر ملتے رہیں گے؟ شہزادی نے کہا تو پھر کیا کریں؟ شہزادے نے اس سے کہا چلو باغ چلتے ہیں، میرے پاس ایک لکڑی کا گھوڑا ہے جو اڑتا ہے۔ شہزادی کو یقین نہیں آیا۔ اگلے رات وہ دونوں اشرفیاں اور بہت سارے زیورات لے کر محل سے نکل گئے، بڑھیا کی جھونپڑی تک آ گئے اور وہاں سے وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ شہزادے نے جب گھوڑے کے بال کھینچے تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔
وہ گھوڑا کسی اور ملک میں ایک جنگل میں اتر گیا۔ شہزادے اور شہزادی کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ شہزادے نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں شہر جا کر کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ شہزادی نے کہا جلدی آنا، دیر نہیں کرنا۔ شہزادہ چلا گیا۔ اس ملک کا بادشاہ وزیر اپنے فوج کے ساتھ وہاں سے جنگل میں شکار کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی اکیلی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کا شکار ہو گیا، اس لڑکی کو اٹھا کر محل لے چلو۔ اس نے حکم دیا کہ لکڑی کے گھوڑے کو توڑ دیا جائے۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی مگر بادشاہ نہیں مانا۔ انہوں نے لکڑی کا گھوڑا توڑ دیا۔ کافی دیر بعد جب شہزادہ آیا تو وہاں شہزادی کو نہ پا کر وہ سمجھ گیا کہ کچھ برا ہوا ہے۔ وہاں بہت سارے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ ضرور اس ملک کا بادشاہ اور اس کے لوگ آئے ہوں گے اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ لہٰذا شہزادے نے ایک فقیر کا روپ بدل لیا اور محل کے آس پاس گھومنے لگا۔ فقیر کے روپ میں محل کے آس پاس گھومتے اسے کافی عرصہ ہوا۔ ایک دن شہزادی نے دیکھا کہ محل کے آس پاس ایک فقیر گھوم رہا ہے۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ شہزادہ ہے جو میرے لیے آیا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے ایک دن ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ شہزادے نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں جلد تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اس دن کے بعد شہزادہ فقیر بن کر محل کے قریب ایک آگ جلا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیوانہ ہے، نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے اور نہ کوئی بات کرتا ہے۔ وہاں شہزادے کا باپ اس کے اس طرح گم ہو جانے پر بہت پریشان ہو گیا۔ انتظار کرتے کرتے جب سال گزرا تو اس نے اس نوجوان لکڑہارے کو بلاوا بھیجا اور کہا اب ایسا کچھ بناؤ تاکہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ سکوں اور واپس لا سکوں۔ لکڑہارے نے کہا مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دو، بزرگ استی رہتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ اس بزرگ سے ملے اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ معلومات کرو، وہ کہاں گیا ہے۔ بزرگ نے ساری رات عبادت کی اور اگلے دن بادشاہ کو بتایا کہ شہزادہ فلاں بادشاہ کے محل کے قریب ایک فقیر کی بیس میں رہ رہا ہے اور وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ پھر چند دن بعد وہ لکڑہارا ایک پلنگ بنا کر لایا۔ لکڑہارے نے کہا یہ ایک جادوئی پلنگ ہے، اگر اس کو حکم دیا جائے تو یہ اڑ جاتا ہے اور جس جگہ کا کہا جائے یہ وہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جا کر شہزادے کو لے کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دیا۔ لکڑہارے نے پلنگ کو حکم دیا اور وہ پلنگ اس ملک میں جا کر اتر گیا۔ لکڑہارے نے وہاں شہزادے کو تلاش کرنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد آخرکار محل کے قریب اسے ایک فقیر جو آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا ملا۔ لکڑہارے نے اسے بتایا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ شہزادے نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو لکڑہارے نے کہا تم کل سے یہ اعلان کرو کہ اس ملک پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، سب لوگ مرنے والے ہیں۔ شہزادہ جو فقیر کے روپ میں وہاں بیٹھا تھا، اگلے دن اس نے زور زور سے یہ کہنا شروع کیا۔ لوگ یہ سن کر ڈر گئے کہ واقعی میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک دیوانہ پچھلے 1 سال سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ پھر وہ فقیر سے ملا اور بولا کہ مجھے اور میرے خاندان کو اس آفت سے بچا لو۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک پلنگ لاؤں گا جس پر بیٹھ کر میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو بچا لوں گا۔ اگلے روز فقیر وہ پلنگ لے کر آ گیا۔ بادشاہ خاندان سمیت اس پلنگ پر بیٹھ گئے۔ فقیر نے پلنگ کو حکم دیا اور اس طرح وہ پلنگ اڑ کر شہزادے کے باپ کے ملک میں اتر گیا۔ بادشاہ نے جب اپنے بیٹے کو ایسے فقیر کے روپ میں دیکھا اسے بہت تکلیف ہوئی۔ شہزادے کی اس حالت کی وجہ پوچھی۔ شہزادے نے بتایا کہ اس بادشاہ کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ کیسے اس بادشاہ نے میری بیوی کو قید کر لیا اور اس سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ تو بادشاہ آنے والے اس بادشاہ کو گرفتار کروا کر قید میں ڈال دیا۔ اب شہزادہ، شہزادی اور باقی سب لوگ خوشی سے رہنے لگے۔ کچھ دن بعد آخرکار وہ لکڑہارا بھی وہاں پہنچ گیا، تو بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر خاص بنا لیا۔